کیسے معاشرے میں ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ ہمارے لیے نا کوئی خودکشی کی جگہ مختص کر دیں، استغفر اللہ، یہ لیول آ چکا ہے۔ پاکستان میں بھی آج کل ایسے ہی حالات آپ نکلیں ہو رہے ہیں، بالکل ایسا جو یہ ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان میں جا کے آپ دیکھیں کس طرح لوگ خدا کی قسم گزارا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سب مسلمان ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، زیادہ تر میجورٹی میں پاکستان میں اوبیسلی مسلمان ہیں، جو منصب پہ بیٹھے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ سب نے یہ واقعات سنے ہیں، سب قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم سنتے ہیں، جی ہاں، لیکن کسی پہ بھی پریکٹیکلی اثر نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم جی الحمدللہ۔ آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی، ٹاپک یہ ہے کہ آج کے حالات جو ہیں آج کل جو چل رہے ہیں اوور آل آپ سب کے سامنے، آپ کو بھی پتہ ہے جو حالات چل رہے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہے؟ مطلب آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں جی، امید تو انسان کو اچھی رکھنی چاہیے جیسا بھی نظر آ رہا ہو۔ سم ٹائمز مستقبل بڑا بلیک نظر آتا ہے، مگر مسلمان جو ہے وہ امید اچھی کی رکھتا ہے، پازیٹیو آؤٹ لک رکھنی چاہیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ دیٹس واٹ آئی تھنک، مگر اس وجہ سے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، از مرسیفل۔ تو اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مستقبل ہوگا اچھا ہوگا۔ اور بڑی اچھی ایک بات کسی نے کی، انہوں نے کہا کہ جی ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ۔ تیاری اپنے سب سے برے وقت کی رکھیں مگر امید اچھی رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر فرمائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا ریئلسٹ ہونا چاہیے۔ آج کل جو بھی حالات ہیں، جس طرف آپ کا اشارہ بھی ہے میں سمجھ رہا ہوں، حالات آئی تھنک ان دا ہسٹری آف پاکستان میں بھی اس سے پہلے بھی ہوں، مگر ناٹ ٹو دس اسکیل۔ جس طرح آج کی دور کے اندر ایک قسم کی مایوسی کی وبا چھائی ہوئی ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ اس ماحول کے اندر آپ کوئی پازیٹیو چیز رکھیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے، مگر دیکھیں عموماً جب اس پہ بات بھی ہوتی ہے تو میں ترکی کی مثال ضرور سامنے رکھتا ہوں، اینڈ آئی تھنک اگر تھوڑا سا آج میں آپ کو بھی بتاؤں، سو دیر از اے لاٹ وی کین لرن فرام اٹ، اسے گلین کر سکتے ہیں کہ ترکی آج جدھر بھی ہے، اٹ از ان اے بیٹر پلیس ان پاکستان۔ فار ایگزامپل اس طرح دنیا کے اور بھی ممالک ہیں جن کی ایگزامپل لی جاتی ہے، مگر ترکی پاکستان کے اندر بڑا پاپولر ہے، اردوغان کی وجہ سے بھی، ایکچولی ارطغرل غازی کی وجہ سے، پرانی افیلیشن بھی ہے جی بالکل، مسلمان ملک ہے اور الحمدللہ بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں وہاں۔ تو اس کو ایگزامپل رکھ کے نا لیٹس لک ایٹ اٹس ہسٹری، اور پھر پاکستان کو سامنے رکھیں گے، ول انڈرسٹینڈ کہ معاملات کس طرح کے ہیں۔ دیکھیے ورلڈ وار 1 کے اینڈ کے اوپر نا انہوں نے آٹومن ایمپائر کی جو کارکس تھی نا، جو اس کی آپ سمجھے لاش تھی، اس کے انہوں نے ٹکڑے کیے تھے، حصے کیے تھے الائڈ فورسز نے۔ ورلڈ وار 1 جب ختم ہوئی تو انفیکٹ اس وقت آٹومن ایمپائر کو دا سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا کہ یہ یورپ کا بیمار بندہ ہے۔ تو نیچرلی ہار گیا۔ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کافی مثلاً ڈیٹیلڈ ہے، اس میں نہیں جاتے، مگر جنرلی اسپیکنگ ترکی مثلاً وازن ترکی دین، مگر آٹومن ایمپائر جو تھا وہ ہار گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آٹومن ایمپائر کی جتنی ریاستیں تھیں ان کے حصے بانٹے، دی الائڈ فورسز جس کے اندر یو کے آ گیا، فرانس آ گیا، یہ سارے انہوں نے وہ ساری چیزیں، اور جو نقشے کے اوپر انہوں نے لائن ڈرا کی، آج بھی وہی ایریاز ہیں جو فالٹ لائنز ہیں، جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں امن اس وقت بھی نہیں ہے۔ مثلا عراق دیکھ لیں، اسی وقت کے ڈرا کی گئی تھی، اور آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا کہ اگر یہ بارڈر ڈرا کیا جا رہا ہے، دو لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ دے مسٹ بین سم سورٹ آف لاجک، مگر اینی وے ان کو الگ کر دیا گیا، اور اس طریقے سے کیا گیا کہ ابھی تک وہ سیٹل نہیں ہو پائے۔ ورلڈ وار 1 کے بعد جب آٹومن ایمپائر ختم ہو گیا، پاپولر ویو کے اوپر عوام کی ایک پاپولر لیڈر جو اٹھا وہ تھا کمال اتاترک۔ ہی واز اے جنرل ان دی آرمی، اور وہ پاور میں آ گیا ریلیجیس سینٹیمنٹس کو یوز کرتے ہو، اور یہ ایک بڑی ایج اولڈ ٹرک ہے۔ اموی دور کے بعد عباسی، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، عباسی جب واپس پاور میں آئے، عباسی جب پہلی دفعہ پاور میں آئے
تو وہ اسی ووٹ کے اوپر, اسی ناٹ ووٹ جس طرح ڈیموکریٹک ووٹ ہوتا ہے, مگر اسی سپورٹ کے اوپر آئے کہ ہم اہل بیت اطہار کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو, ان کی رائٹ فلی جو پوزیشن ہے پاور میں, ہم ان کو لے کے آئیں گے, آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم عموی حکمرانوں کو ہرائیں گے. اور مگر اس کا ٹوٹل اپوزٹ ہوا. وہ جب پاور میں آ گئے تو انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ, اللہ معافی دے, جبر کیا, اور چن چن کے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے جو تھے بڑا ظلم کیا, ذبح کیے لوگ. اینی وے پوائنٹ از کہ جب بھی پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے, اور پاکستان ہیز ہیڈ اٹس فیئر شیئر, پاکستان میں بھی بڑے بڑے پاپولر لیڈر آئے ہیں, ان سے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ جب پاپولر لیڈر اتنی پاپولیرٹی, شہرت لے کے آتا ہے نا, تو جب وہ اباؤٹ ٹرن کرتا ہے یا وہ لین چینج کرتا ہے یا اس میں کوئی بدلاؤ آتا ہے, تو اٹ افیکٹس ایوری ون, پوری نیشن کو. دیٹس وائی اٹس ویری ڈینجرس کہ ایک پاپولر لیڈر جو آتا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ اگر ٹھیک رہے تو سب کے لیے اچھا بھلا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سب کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو پاپولر لیڈرز اسی طرح کے ہوتے ہیں, بڑی سینٹیمنٹل قسم کے. اینی وے, کمال اتا ترک جب آیا, اب یہ ہائپربلی ہے تھوڑی سی, یہ صرف آپ کو ایک پوائنٹ بتانے کے لیے میں نے یہ بات کہنے لگا. کہتے ہیں کہ کمال اتا ترک ریلیجس سپورٹ کے اوپر, ریلیجس مثلا سینٹیمنٹ کو استعمال کر کے جب پاور میں آ گیا, رات کو بچیاں حجاب لے کے گھر میں گئی تھیں. اچھا. اور جب کمال اتا ترک پاور میں آ گیا تو صبح کوئی بھی بچے حجاب پہن کے گھر سے نہیں نکلے. اس کے پیچھے مطلب صرف یہ ہے کہ دیٹس ہاؤ سیکولر ہی واز. سیکولر وہ چیز ہوتی ہے جو یہ بات کہتی ہے کہ اسٹیٹ کے جتنے معاملات ہیں دے شوڈ بی ناٹ بیسڈ آن ریلیجن. ان کا مذہب کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جی مذہب اپنی جگہ پہ ہے, دیز آر سیکولر ہمارے, دیٹ ان اٹ سیلف از اے ریلیجیس. مثلا مذہب کی طرح ہی ہے سیکولرزم بھی, مگر اٹس ڈیوائڈ آف, اس کے اندر کوئی خدا جیسی کوئی چیز نہیں ہے, مگر وہ سیکولر تھا. ہی واز ویری تھرو اینڈ تھرو بڑا ویسٹرن, بڑا سیکولر. اور ابھی اس وقت یورپ کے اندر زیادہ تر جو گورنمنٹس ہیں, یو کے کی دیکھ لیں آپ, ساری دیکھ, نام کی تو کرسچن کنٹری ہوگی مگر سیکولر گورنمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. جب کمال اتا ترک آ گیا تو اس نے 180 ڈگری پوری سوسائٹی نے ٹرن لیا, اور جہاں مذہبی تھے, آپ آج اردوغان کو دیکھ رہے ہیں نا, آج نہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں شروع کہاں سے ہوئی تھی. اور پھر اس کی روشنی میں پاکستان کی اگزامپل ہمیں رکھیں گے تو پاکستان کی بھی ہمیں سچویشن کی کافی حد تک سمجھ آئے گی. تو جب وہ آیا تو اس نے آ کے جتنے ادھر زاویہ کہتے ہیں, ٹیک کہتے ہیں, خانقاہیں جو ہوتی ہیں, بہت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, یہ ارطغرل الغازی دیکھیں, یونس ایمری, یہ جو انہوں نے ڈراماز ٹی وی کے اوپر ہیں, یہ پوری اس کی ہسٹری کو بڑی اچھی ایک ڈپکشن کرتے ہیں. کتابیں تو بھری پڑی ہیں نا مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. تو اسی طرح خانقاہیں بڑی تھیں, راتوں رات غفار صاحب ساری بند ہو گئی. اچھا, راتوں رات ٹوٹل بین. آپ سمجھتے ہیں آج کل بندوں کو اٹھا رہے ہیں, تب بھی اٹھاتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے بین لگا, گورنمنٹ کی طرف سے. اس نے آتے سال سب پہ تالے لگا دیے, لنگر خانے سب بند, پناہ گاہیں ساری بند, کوئی جگہ نہیں. میں کہتا ہوں مذہب کا تو اسے نام و نشان مٹا دیا. وہ اس ایجنڈے کے ساتھ تھا کہ یہاں اسلام کی کوئی آئیڈینٹی نہ رہے, کوئی بات نہ رہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہی واز اے سیکولر مین. ہی آبویسلی اس نے اپنی ایک ڈیسیجن, مثلا میں اب اس کا جواب صحیح تو کمال اتا ترک ہی دے سکتا ہے, یا وہ ایکسپرٹ دے سکتے ہیں جو اس کے بارے میں میرے سے زیادہ جانتے ہیں. جتنا تو مجھے پتہ ہے, اٹ واز سمپلی دس کہ اس نے یہ ٹھان لی تھی اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ اسلام کے ماڈل سے بہتر ایک گورننس ماڈل ہے. اچھا, جو سیکولر ماڈل ہے. اور وہ 100% اس پہ چل رہا تھا. اب اس کو آپ کسی بھی مثلا طریقے سے لے سکتے ہیں, مگر ہم مثلا نیگیٹو بھی ہے, پازیٹیو بھی ہے, مگر ہم صرف یہ بات کہتے ہیں اور لیٹس موو آن. وہ یہ کہ ہی واز اے سیکولر مین, ہیویلی انفلوئنسڈ بائی دا ویسٹ, اور وہ ساری ویلیوز وہ لایا اینڈ ہی ریپلیس اسلامک ویلیوز. کیونکہ اس سے پہلے جتنا آٹومنز کا ٹائم تھا وہ تو اسلامک امپائر تھا, ٹھیک ہے نا جی. 600 650 سال انہوں نے حکومت کی ہے, اینڈ دے ور دا پروٹیکٹرز, ناٹ دا پروٹیکٹرز, دا کسٹوڈینز آف حرمین شریفین, ٹھیک ہے نا جی. اور بڑا, اور آئی تھنک ان مینی ویز گولڈن ایج آف اسلام جب عروج پہ تھا, اور سب سے لانگسٹ اسٹینڈنگ جو ڈائنیسٹی ہے وہ آٹومنس کی تھی, ٹھیک ہے جی. اس کی کئی وجوہات ہیں, مگر اینی وے پھر کبھی سے
اتا ترک آ گیا جی, راتوں رات سارا تالے شالے لگا دیے, ہی کلوزڈ ایوری تھنگ ڈاؤن, ریلیجس کلیمپ ڈاؤن ایوری تھنگ, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے. وہ جناب ان کے یونیفارمس بدل گئے ہیں, ان کی ٹیکسٹ بکس بدل گئی ہیں, ہی اسٹارٹیڈ چینجنگ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, ہی واز ویری پرو مثلاً ٹرک ایز ویل, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ویری سیکولر, تو اس نے بھی ساری چیزیں کی. مگر اب میں آپ کو یکدم 40 50 60 سال فاسٹ فارورڈ کرنا چاہتا ہوں. واٹ ہیپنڈ؟ ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ اردوغان ہیپنڈ, اردوغان سے بھی پہلے بہت چیزیں ہوئی ہیں. مگر ہمارے پاس آج اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ڈیٹیل ان ڈیپتھ اس میں جائیں. آئی وانٹ ٹو کم ٹو پاکستان. الٹیمیٹلی آج 2024 کے اندر ترکی آپ جائیں, آپ کے سامنے اردوغان کی حکومت جو 10 odd years لگ بھگ وہ حکمرانی کر رہے ہیں, لائک دیو بین ان پاور. ترکی کے اندر اٹ از تھرو اینڈ تھرو این اسلامک کنٹری ناؤ. یس, ٹھیک ہے, اتا ترک نے اپنا فل زور لگایا, پوری کوشش کی ہے کہ ادھر اسلام ختم ہو جائے, اور اسلام کلیمپ ڈاؤن ہو گیا, مگر اسلام ختم نہیں ہوا. اس کو کہتے ہیں فینکس رائزنگ. فینکس رائزنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو جلا کے اس کی بالکل جڑ تک لے جاتے ہیں, اور پھر اللہ کے فضل سے وہ چیز دوبارہ اٹھتی ہے, جڑ سے نکل آتی ہے. دیٹس واٹس ہیپنڈ. ٹھیک ہے, قیامت تک یہ تو رب کے وعدے ہیں نا کہ اس قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے, یہ نہیں ختم ہونا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے جی, ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آئے گا جو اس کو لے کے اپنا کردار اور ذمہ داری نبھائے گا. سو بیسکلی ہوا یہ کہ ترکی دین اسٹارٹیڈ گوئنگ تھرو اے پروسیس. ٹھیک ہے, آج کمپیئر ٹو پاکستان اکنامکلی دیکھیں بہت آگے ہیں. ٹھیک ہے, سوشلی دیکھیں بہت ایڈوانسڈ ہیں. اسلامک ریلیجس آئیڈینٹی کے حوالے سے دیکھیں بہت زیادہ پاکستان سے سیکیور ہیں. ایک ترکی کو آپ ترک کو اٹھا کے آپ پوچھیں کہ بھی اسلام کے بارے میں تمہیں کیا, میں نے تو وقت وہاں اسپینڈ کیا ہے نا جی, تھرو اینڈ تھرو. ٹھیک ہے نا جی, جو مسلمان ہیں سچے پکے مسلمان ہیں, اور نہ ڈر قسم کے مسلمان ہیں. بالکل, جو ہیں جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے, سیپریٹ ہے, وہ بھی سیکیور ہے اس معاملے میں. مگر جو مانتے ہیں, جو کثیر تعداد میں جو میجورٹی ہے, وہ بالکل نہ ڈر قسم کے مسلمان ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں. میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی, ترکی کے قافلے بڑے آتے ہیں عمرے شریف پہ نا, تو میری مدینہ پاک ایک دو, اور نقشبندی بہت زیادہ ہے وہاں, صوفی طریقے کے والے نقشبندی. بھائی اتنا ذوق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے حوالے سے ان میں کہ آپ یقین کریں مزہ آ جاتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے. ان کے وہ جو ڈراماز ہیں ترکی کے, اگر ان کے اندر یہ سارا مطلب کہ کلچر موجود ہے ابھی تک, تبھی تو وہ ڈپکٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کے ڈراما سے. آپ ارطغرل غازی اٹھا کے دیکھ لیں, عثمان اٹھا کے دیکھ لیں, یا یہ یونس ایمرے کا آپ نے نام لیا, ان میں ان کا نظر آتا ہے کہ ایک تو وہ ہسٹری کو پورٹریٹ کر رہے ہیں, ہسٹری بھی بتا رہے ہیں, لیکن اگر ان کے اپنے اندر وہ کلچرل سینس ہے ابھی تک موجود, تبھی تو وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں اور لوگوں کو ابھی تک شو کروا رہے ہیں. دیکھیں کلچر ایک ہوتا ہے اور آپ کی ریلیجس آئیڈینٹی ایک اور ہوتی ہے, دونوں ہینڈ ان ہینڈ جاتے ہیں. مگر آپ کی جو ریلیجس جو اسلامک آئیڈینٹی ہے, دیٹ ہیز ٹو اوور ٹیک ایوری تھنگ ایلس. ہر چیز سے آگے وہ چیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تبھی تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع پہ فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر, کسی کالے کو گورے پر, ٹھیک ہے, کوئی ترجیح حاصل نہیں, سب برابر ہیں, سب ایکول ہیں ان دی آئیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کی جو بھی کلچر ایک چیز ہے وہ آپ ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ ساتھ ہے, بٹ یور ریلیجس آئیڈینٹی اوور ٹیکس. سو ترکی کے اندر وینٹ تھرو ویری ڈیفیکلٹ ٹائم, بڑے مشکل وقت میں سے گزرا. ٹھیک ہے, آئی ایم شیور اس وقت بھی کوئی بیٹھ کے پوڈ کاسٹ تو آج کل شروع ہوئی ہیں تب نہیں ہوتی ہوں گی, مگر ٹیبل پہ یہ کنورسیشن ہوتی ہوگی بھائی مستقبل واٹ ڈز اٹ ہولڈ, کیا ہوتا ہے. ایک بندے نے آ کے سارا کچھ ختم کر دیا ہے, الٹیمیٹ پاور ہے کنٹری کے اندر, ساری طاقت اس کے پاس ہے. نو اپوزیشن تو ہوگی مگر کوئی ایسی اپوزیشن نہیں ہے جو اس کو روک سکے. اس نے اپنا فل زور لگایا کہ میں نے اس کو ایسے کرنا ہے, اور پھر کر بھی دیا, مگر اینڈ پہ وہ ہوا ہے جو اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے, اینڈ پہ وہ لوگ دوبارہ اٹھے ہیں اور پہلے سے بہتر حالت میں اٹھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اینڈ the country rose back onto its feet. الحمدللہ آج آپ دیکھیں کئی اس سے زیادہ بہتر ملک بھی ہیں فائنینشلی, اکنامکلی, مگر ترکی ہیز اے اسٹینڈنگ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے, اسی طرح غفار صاحب پاکستان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا. اچھا, یہ اللہ کا قانون ہے, ایسے ہی ہوتا ہے.
میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، جس کا عروج ہے اس کا زوال ہے، بے شک جس کا زوال ہے پھر اس کا عروج ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہمارے ساتھ بھی آسانی ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ آور فیٹ. ہمیں اپنی کچھ کی ڈیسیجنز میک کرنی پڑنی ہے. ان میں سب سے پہلی ڈیسیجن یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے کیا چاہتا ہوں. دوسروں کا فیصلہ چھوڑے، آپ کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، میرا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، مگر آپ کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا کہ آپ نے جنت میں جانا ہے کہ آپ نے نہیں جانا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. مگر ہمارے انفارچونیٹلی آئی تھنک ہم ایک ایسے ٹائم میں سے گزر رہے ہیں جہاں ہمارا فوکس ان چیزوں پہ آ گیا، ہمارا فوکس ڈفرینسز کے اوپر آ گیا، ہمارا فوکس ان چیزوں پہ آ گیا جو بہت ڈسٹرکٹیو ہیں، اور اسی وجہ سے ایز اے نیشن ہم اکٹھے ہونے میں بھی مشکل پڑ رہی ہے. مگر ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، میک نو کوالمز اباؤٹ دیٹ. اس کے بارے میں کوئی لائٹ نظر آ رہی ہے؟ لائٹ کس کو نہیں نظر آ رہی؟ مجھے آپ یہ بتائیں، جس کو لائٹ نہیں نظر آ رہی تو آئیں اس کو لائٹ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو حالات چل رہے ہیں ابھی تو مشکل لگ رہا ہے نا. غفار صاحب، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. رب نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی، ٹھیک ہے، جب رب قرآن اٹھا لے گا. قرآن اس وقت اٹھے گا جب قرآن والے نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، قرآن نہیں رہے گا. بہت قرب قیامت کی بڑی نشانیاں عیاں ہو گئی ہیں. مینی سائنس ہیو بیکم کلیئر ٹو اس. ٹھیک ہے، مگر یہ اپنی جگہ پہ میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں. میری اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. میرے اور آپ کے لیے توبہ کا ابھی بھی آپشن آن دا ٹیبل اویلیبل ہے. اپنی زندگی بدلنے کی آپشنز ہمارے پاس ہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو یا اپنے نوجوانوں کو یہ تاثر دیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا، جب سب کچھ نہیں ختم ہوا. سب کچھ نہیں ختم ہوا. ٹھیک ہے، بہت کچھ کھو گیا مگر سب کچھ ختم نہیں ہوا. تو آپ اور کئی ایگزامپلز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر ترکی کی میں نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ ترکی کے ساتھ ہمارا ایک رومانٹک سا پیار بھی بڑا ہے ایز اے نیشن. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں، الحمدللہ ہمارے بالکل سامنے. آج دیکھیں اللہ کی فضل سے ٹھیک ہے، سیکیور ہے، دے کین ڈو مچ بیٹر. بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، بڑے ہائیز اینڈ لوز بھی آئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ زیادہ انٹرسٹنگ سوال ہے. ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ہم وہ کی ڈیسیجنز نہیں کرتے جن کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں اپنی ڈیسیجن ایک کرنی پڑنی ہے کہ میں اپنی زندگی سے کیا چاہتا ہوں. آئی ایم شیور دے ڈیسائیڈیڈ ایز اے نیشن ایٹ سم پوائنٹ. تبھی تو جب اردوغان کو انہوں نے ہٹایا ہے تو سارے بندے باہر نکل آئے تھے، ٹینکوں کے آگے آ کے لیٹ کیے. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جسے کہتے ہیں سینٹی پریویلڈ. انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ جو بھی بندہ ہے اس کی قوم کی وجہ سے نہیں اس کو رکھا ہوا، اس کو اس لیے رکھا کیونکہ ترکی کے لیے بہتر ہے. اینڈ دین ایوری بڈی کیم آن ٹو ہز سائڈ. یس، اس کی اپوزیشن بھی ہے، اپوزنگ اسکول آف تھاٹ جو ہے ترکی کے اندر وہ گولن ہے، اور ان کا ایک اپنا ایک اپوزنگ ماڈل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے. یہ سب ایک ہیلتھی سوسائٹی کی نشانی ہوتی ہیں. ہمارے دین کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اختلاف ہمارے دین کی زینت ہے. بالکل ٹھیک ہے، کسی سے ڈس ایگریمنٹ کرنا. وی آر سپوز ٹو بی یونائٹیڈ ناٹ یونیفارم. میرے اور آپ کا ایک طرح دکھنا ضروری نہیں ہے. میرے اور آپ کا اللہ اور نبی کی رضا کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز پہ اتحاد اتفاق بالکل ہونا ضروری ہے. تو مستقبل کے حوالے سے غفار صاحب بڑی امید ہے. ٹھیک ہے، آپ ترکی جیسے ملکوں کی اگزامپل سامنے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا ہم ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ وی آر سفرنگ. اور اس کے بعد وہ فینکس رائزنگ ہی ہے. فینکس رائزنگ جب ہوتی ہے نا تو پھر اس کی پرواز کو کوئی نہیں روک سکتا. جب اس ملک نے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھنا ہے تو مگر لیٹس بی ریئلسٹک. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اور میں نے اپنی لائف ٹائم کے اندر یہ چیزیں دیکھنی ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنی ڈیسیجنز میک کر کے وی ہیو ٹو ہیلپ دا پرسن نیکسٹ ٹو اس. ہمیں اپنے ساتھ والے بندے کا احساس کرنا پڑنا ہے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی پڑنی ہے، ہمیں یہ جذبہ رکھنا پڑنا ہے کہ وی ہیو ٹو بی آف سروس ٹو ادرس. یہ سب چیزیں جب تک نہیں ہوتی ہم ریڈی نہیں ہوں گے. اور جب ہم ریڈی ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ایک ایسی سچویشن بنا دے گا جس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ بس اب فنش لائن پہ دوڑ لگانی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا، میں جو آپ کی بات سے یہ جس پوائنٹ پہ پہنچا ہوں کہ بحیثیت فرد جو ہے چینج کی ضرورت ہے. جو آپ نے ترکی کی ابھی مثال دی،
بڑی زبردست ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، بینگ اے مسلم بھی. کس کی جی؟ ترکی کی. ہاں جی جی جی. اب وہ بحیثیت فرد ہر بندے نے اپنی رسپانسبلٹی لی اور تمام فرد نے مل کے ایک قوم ڈیولپ کی. ہمیں بھی یہاں پہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں، جو میں ابھی پرسیو کروں آپ سے پوائنٹ، کہ ہمیں بھی یہاں پہ جب تک ہم انڈیویجول لیول پہ اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے کے آئیں کہ قوم جس کو کہا جا سکے کہ یہ قوم بننے کے لائق ہے، قوم میں شامل ہونے کے لائق ہے، تب تک کسی مطلب کہ ایک لیڈر کا انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک سسٹم چینج ہونے کی ویٹ نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزے کی میرے خیال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بحیثیت فرد جو ہے ہمیں اپنی رسپانسبلٹی، جہاں تک میں سمجھاؤں آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب تک فرد قوم کی طرح نہیں سوچے گی، ہر فرد جو ہے قوم کی طرح نہیں سوچے گا، اس وقت تک ہم شاید اس میں چینج نہیں آ رہا. آپ کے مطابق یہ جلدی آنے والا چینج کیسے ہے؟ دیکھیں جلدی اور لیٹ کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. میں ایکچولی اس سے زیادہ ڈیپر بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری اپنی حد تک سب سے پہلے خود سمجھنی پڑنی ہے. ہمیں انتظار بالکل نہیں کرنا چاہیے کسی کا کہ کوئی آ کے بتائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آخری نبی کو، آخری کتاب دے کے بھیج دیا. اب کس چیز کا ویٹ ہے؟ صحیح بات. اب کس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ کوئی نئی وہی نازل ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو گمراہی کی باتیں ہیں. جو کچھ تھا نا وہ آ چکا ہوا ہے. اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ وی ہیو ٹو فالو اٹ. ہمیں اس کو سمجھنا پڑنا ہے، فالو کرنا پڑنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا پڑنا ہے. وہ کہتے ہیں نا پٹ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. ہمیں باتیں کم کر کے کام زیادہ کرنا پڑنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے مثلا ہمیں جب تک وہ پریکٹیکل میں نہیں چیز لاتے وہ چیز نہیں بہتر ہوتی. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ نیشن کی بات کر رہے ہیں، قوم کی بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں ایک چیز جو قوم اور نیشن کو سپرسیڈ کرتی ہے نا از دس آئیڈیا آف امت. ٹھیک ہے، جو ابھی اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہے. اور اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، لائک 10 سال کا بچہ بھی اگر تھوڑی سی وہ اکانومسٹ پڑھ لے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جی مسلمان ممالک جو ہے، مسلمان امت جو ہے کس کرائسس میں کہاں، لائک نظر ہی نہیں آ رہی کوئی اس میں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اسکیٹرڈ ہے، بالکل اسکیٹرڈ ہے. مگر ایز این آئیڈیا اٹ اسٹل ایگزسٹ. ٹھیک ہے، اور یہ ایک وقت میں ریالٹی بھی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ پھر ہو جائے گی. اور اس کی یہ خوبصورت بات ہے کہ صرف ایک چنگاری لگے گی and then it will come back together again انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ نے چاہا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نیشن کو، قوم کو، نیشن اسٹیٹس کے حوالے سے اس کو آپ I don't want to get into that کیونکہ وہ ایک اور ڈسکشن ہے، اس کو آپ سائڈ پہ رکھیں. لیٹس ڈسکس دس امت تھنگ. تو لیٹس سے کہ جی یہ ایک آپ کے انڈیویجول لیول کے اوپر کام ہے، ذمہ داری ہیں جو آپ کر سکتے، اور ایک آپ کولیکٹیو مثلاً اجتماعی لیول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، سو لیٹس ڈسکس اٹ لائک دیٹ. اس کے اندر اب کچھ بندے اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین آن دس. میں آپ کو اپنی رائے دے رہا ہوں. میں کیا سمجھتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں خود چلنے کے قابل نہیں ہوں، میں نے کسی کو چلانے میں کیا اس کی مدد کرنی ہے. میں خود کھڑا نہیں ہو سکتا، میں نے کسی کو کیا کھڑا کرنا. ٹھیک ہے، اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ میں ساری زندگی کھڑے ہونے میں لگا دوں. نہیں، کیونکہ اگر میں بس ساری زندگی اپنے پہ لگا دوں گا تو میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا، تو میں نے آگے کیا منہ لے کے جانا. تو ہمیں ود ان ریزنیبل پیرامیٹرز کے اندر رہ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی کی بات ہو، بہتری کی بات ہو، اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام ہوم. آپ سے وہ بات شروع ہوتی ہے. اب وہ کس چیز سے شروع ہو، کس میکسم کے اوپر شروع ہو، کس پرنسپل سے شروع ہو، دیٹس اے ریئل کویسچن. کیا کریں، ٹھیک ہے، کہاں سے شروع کریں. کیا آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال نہیں پوچھا ہوگا؟ کیا میں نے نہیں پوچھا؟ بالکل پوچھا ہے. میں اب آپ کو آج اس کا ایک جواب دینے لگا ہوں. اور یہ میری بات نہیں ہے، بہت اچھے لوگ اس حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں جن سے میں نے بھی کی، میں نے بھی سنا، میں نے بھی سیکھا، اور وہ چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہمارے بچوں کے 10ویں کے ایگزام سے لے کے نا شادیوں تک، شادیوں سے لے کے نوکریوں تک، نوکریوں سے لے کے ڈنکی لگانے تک یا واپس آنا جو بھی ہے، ہم اس میکسم کے اندر، اس پرنسپل کے اوپر، اللہ کے اس حکم کے حوالے سے
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کو تو بائی پاس کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, صبر کر بیٹا, صبر کر. ٹھیک ہے, صبر کرنا ہے, مگر رب کیا فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے پہلے حق کی بات کر اور پھر صبر کر. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ آپ اپنا اجتہاد کریں, آپ اپنا ڈیسائیڈ کریں. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہوئی ہے, آپ اپنا ڈیسائیڈ کریں کہ حق والی کیا بات ہے, سچ والی کیا بات ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد فل جان لگائیں. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ زبان کی حرکت ہوگی اور باقی کوئی حرکت نہ ہو, بس چپ کر. نہیں, بولنے کی عادت, فالو اٹ تھرو. اور جب آپ کر لیں گے نا, لیو دا ریزلٹس ٹو اللہ, نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, کوشش اپنی کرنی ہے, کوشش آپ اپنی کریں, نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں. اور وہ صبر کا حصہ ہوتا ہے کہ نتیجہ آپ رب پہ چھوڑ دیں, پھر رب جو بھی نتیجہ نکالے اس پہ آپ راضی رہیں. مگر سب سے پہلے حق کی پہچان کریں. جنگ نہروان تھی جی, اچھا, تو بڑا پیارا واقعہ ہے, میں نے اگلے دن بھی بیان کیا. اس کے اندر, اور اسی طرح جنگ صفین کے اندر بھی ہوا سملر سورٹ آف, مثلا جو واقعہ ہے سملر ہے, مورل آف دا اسٹوری سملر ہے. نہروان جو تھی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور کے اندر تھی, خارجیوں کے خلاف تھی. 4000 تھے, 2000 کو آپ نے منا لیا, مثلا واپس آ گئے. خارجی اس کو کہتے ہیں جو نکل جاتا ہے. اینی لانگ اسٹوری شارٹ, ہوا یہ کہ میدان جنگ تھا, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سامنا ہوا ایک دشمن سے جو خارجی تھا. آپ کی مثلا آپ کا سامنا کر کے گھبرا گیا فار ون ریزن اور ادر, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں اف ہی وانٹیڈ ٹو, وہ اس کو اسی وقت موت کی نیند سلا سکتے تھے, بٹ ہی ڈیسائیڈڈ اگینسٹ اٹ. آپ نے کہا تم اٹھ کے چلے جاؤ, گرا ہوا تھا نیچے. اس نے کہا جی مار دیتے, ایک دشمن کم ہو جاتا. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم ڈیفینس لیس ہو, نہاتے ہو, تمہیں میں نے کیا مارنا ہے, تم چلے جاؤ. اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کسی مانگنے والے اس سوالی کو موڑتے نہیں ہیں, تو یہ اپنی تلوار مجھے پکڑائے یہاں ذرا. آپ نے کہا لو. اسے تلوار پکڑ کے کہنے لگا کہ یہ اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے. کہتے جی بالکل آپ کے ہاتھ میں ہے. کہتا ہے کہ اے علی, اب آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ تو حضرت علی مسکرانے لگے. آپ نے کہا مجھے اللہ بچائے گا, میرا محافظ اللہ ہے, اور اگر اللہ میرے لیے یہ چاہتا ہے تو ایسے ہی ہوگا, مگر میرا محافظ اللہ ہے. جب یہ بات ہوئی تو وہ نیچے گر گیا, بڑا شرمندہ ہوا. اس نے کہا کہ جی مجھے احساس ہو گیا کہ ان دا فیس آف دا پاور آف فیتھ آف مولا علی, اس نے یہ بات کہی. اس نے کہا جی میں اب آپ کے لیے لڑوں گا, آئی ایم سوری میں رانگ سائڈ پہ تھا, آپ کے لیے لڑوں. حضرت علی نے جو بات اس کو کہی نا, میں چاہتا ہوں کاش ہم سمجھ جائیں. آپ نے کہا کہ تم میرے لیے نہ لڑ, کسی شخص کے لیے نہ لڑ, تو پہلے جا اور پہچان اور سمجھ حق اور سچ کیا ہے, اینڈ فائٹ فار دیٹ. حق اور سچ کے لیے لڑ, حق اور سچ کے لیے جو لڑ ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جا. غفار صاحب یہ سمجھنا چاہیے, ٹھیک ہے, یہاں کام ہونے والا ہے. صحیح بات ہے. چلیں نکلتے ہیں, کھولیں کتابیں, کھولیں انٹرنیٹ, اپنے سے بڑوں کے پاس چل کے بیٹھے, سمجھیں حق اور سچ کیا ہے, اور جو حق اور سچ جب پتہ لگ جاتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اس کے لیے جستجو کریں, اسٹرگل فور اٹ. ٹھیک ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, سب سے جو آبویس چیز ہے, حق اللہ کی ذات ہے. بے شک. اور ابھی یہ وہ دور چل رہا ہے جس کے اندر ہم بڑی بڑی ہیومن رائٹس کی بات کریں گے, بڑی بڑی باتیں کریں گے سر, اینڈ آئی ہیو رسپیکٹ فار دیٹ. میں یہ نہیں کہتا ان آوازوں کو بند کر دیں, ان لوگوں کو بند کر دیں, میوٹ کر دیں, نہیں. یہ اگر دیر سم تھنگ وی کین لرن فرام دیم ایز ویل, ٹھیک ہے, مگر حق اللہ کی ذات ہے. بے شک. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی دن کا کچھ حصہ یا اپنی سال پورے میں سے کچھ حصہ کانفیڈنٹلی اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کے لیے نکالا, اپنے اللہ کی تلاش کے لیے نکالا. اللہ حق ہے نا, حق کی تلاش, ٹھیک ہے, اللہ کی تلاش کے لیے نکالا, اللہ کی قربت کے لیے نکالا, فار دا پروکسیمٹی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنے لوگ یہ بات کہہ سکتے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کافی ہوں گے, ٹھیک ہے, مگر جب تک وہ اوور ویلمنگ میجورٹی نہیں ہو جاتے, ٹھیک ہے, جو حق کی پہچان رکھتے ہیں, یاد رکھیں تبدیلی نہیں آئے گی. یہ سیناریو, یہ سچویشن نہیں چینج ہوگی. اسی طرح پاکستان پاکستان کے حالات کے حوالے سے فنڈامنٹلی آئی تھنک آن این انڈیویجول لیول
ہمیں یہ پہچاننا پڑنا ہے, یہ کرنا پڑنا ہے. forget the faces of the people, شخصیات کو چھوڑنا پڑنا ہے. ہمیں شخصیات پرستی سے دور ہونا پڑنا ہے اور ہمیں حق کی طرف آنا پڑنا ہے, ہمیں سچ کی طرف آنا پڑنا ہے. اینڈ فار دیٹ ہمیں اسٹرگل کرنی پڑنا ہے, یہ ساری چیزیں کرنی پڑنی ہیں, اپنے مائنڈ کو براڈن کرنا پڑنا ہے. اور ہمارے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹالرنس کے جذبے, وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں. حکمت بھی پھر اللہ کے فضل سے ساتھ آتی ہے. مولانا رومی نے ہی سیڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا کہ جب تک میں عقل مند تھا, ایز لانگ ایز آئی واز انٹیلیجنٹ, مجھے یہ تھا کہ میں نے دنیا کو بدلنا. مگر جب اللہ نے مجھے حکمت دے دی, ایز آئی بیکیم وائز, مجھے یہ سمجھ آئی کہ دنیا کو تو بعد میں بدلنا ہے, پہلے میں نے اپنے آپ کو بدلنا. اور میں اگر اس بات کو قرآن پاک سے بھی ریلیٹ کروں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کا حال تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنا اندر نہ بدلیں. تو یہ ساری چیزیں, میں تو اس اسکول آف تھاٹ کو سبسکرائب کرتا ہوں, اینڈ آئی میک نو کومز اباؤٹ دیٹ. میں اسی طرح اس چیز کو سمجھتا ہوں. پاکستان کے حالات کے حوالے سے پھر ایک اور چیز پہلو رہ جاتا ہے جس کے اوپر نہ میرا زور چلتا ہے نہ آپ کا چلتا ہے. وہ یہ ہے کہ ادھر کا گورننس ماڈل کس طرح کا. ٹھیک ہے, گورننس ماڈل کے حوالے سے میں آپ کو آج سے ہزاروں سال پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. جب سوکریٹیس نے ریپبلک کے اندر گورننس ماڈل کی بات کی, اس نے کہا جی 12 گورننس ماڈلز ہیں, یعنی 12 ماڈلز ہیں جس سے آپ دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں, لوگوں پہ حکومت کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس نے جو بیسٹ ماڈل ہے کون سا ہے؟ یعنی اگر 12 ہے نا, 12 بینگ دا لوسٹ, تو 12ویں نمبر پہ کون سا ہے؟ نہیں, 12ویں نمبر کے اوپر کیوس آیا, کہ کوئی قانون ہی نہ ہو. یہ آج کل جو کہتے ہیں جنگل کا قانون, یہ غلط کہتے ہیں, جنگل کا قانون, جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے, جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے, جنگل میں بھی کوئی دستور ہوتا ہے. جی بالکل, وہ آپ شعر پڑھ رہے تھے پہلے. اس نے کہا کہ جی 12ویں نمبر کے اوپر لا قانونیت ہے, یعنی کہ کوئی رول آف لا تو پھر اور بات ہے. اس سے کہتا ہے کہ جی کمپلیٹ کیوس. ٹھیک ہے, کہتا ہے 11ویں نمبر پہ ڈیموکریسی آتی ہے, یعنی کہ اگر ویسٹ کیوس ہے تو کیوس سے صرف ایک لیول اوپر ڈیموکریسی آتی ہے. اب بیچ میں 10-9 اور بھی ہیں, میں نے ان کو نہیں پڑھا. میں نے کہا جی نمبر 1 کون سا ہے؟ ٹھیک ہے, نمبر 1 اس نے کہا جی فلاسفر کنگ ہے. اللہ, ٹھیک ہے, اچھا, فلاسفر کنگ نمبر 1. کیا چیز ہے فلاسفر؟ ٹھیک ہے, اب فلاسفر یہ ماڈل آف گورننس ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ٹھیک ہے, آپ نے جس ماڈل کو امپلیمنٹ کیا مدینہ منورہ کے اندر, ٹھیک ہے, جس کی آپ نے بیسس رکھی, جس بیسس کے اوپر آگے جا کے, دیٹ واز آف اے فلاسفر کنگ. ٹھیک ہے, فلاسفر کنگ سے یہ مراد نہیں کہ وہ بادشاہ جو فلسفہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, اٹس اے لاٹ, میں تو بڑا آپ کو بریفلی یہ بتا رہا ہوں نا, اگر آپ اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں اٹس اے لاٹ مور دین دیٹ. بٹ دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از, آپ دیکھیں ڈیموکریسی کس لیول پہ آ رہی ہے. اب ہم 9 پلیسز اوپر جا کے فلاسفر کنگ لانے سے تو رہ گئے, یہ تو کام مجھے بھی پتہ ہے بہت مشکل ہے. وی جسٹ ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف واٹ وی ہیو. ہمارے پاس یہ ڈیموکریٹک ایک سسٹم ہے, ہم نے اس میں سے سب سے جو بیسٹ آؤٹ کم نکال سکتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے اگین وی کم ٹو دس پوائنٹ, ٹھیک ہے, کہ جب تک میں خود آپ خود ایک اچھا انسان, ایک اچھا مسلمان نہیں بن سکتے, میں نے اور آپ نے کس طرح ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر کریں. اب پاکستان کے اندر اس حوالے سے, اس لیے میں کہتا ہوں امید الحمدللہ بڑی ہے. اس حوالے سے غفار صاحب آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان کے اندر اندھیرا نہیں ہے, بڑے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے اللہ کے فضل سے, اور انہی کی وجہ سے ابھی تک یہ پاکستان بچا ہوا الحمدللہ. اور انہی کی وجہ سے, اللہ کے فضل سے, انہی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس خطے کو اپنے کرم سے نوازے گا. سو یہ جب تک ہم ان چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے, آئی تھنک اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ. اور اگر آپ پوچھیں نا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, تو میں نے جس طرح آئی ہیو ٹو ریئلائز, میں نے ریکگنائز کرنا ہے کہ حق سچ کیا ہے. اگر مجھے ہی نہیں پتا تو میں نے آپ کو کیا کنونس کرنا. اچھا, مایوسی کی بات ہو رہی تھی, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, اس میں ایک پولیس والے نے نا پنچایت لگائی ہوئی تھی. تو ایک آدمی اس کے پاس آیا, بیچارہ غریب انسان, وہ اس نے کویشچن کیا اسے کہ ہمارے لیے نا کوئی خودکشی کی جگہ مختص کر دیں. استغفر اللہ. یہ لیول آ چکا ہے. یہ حقیقی واقعہ ہے, یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, اور اس کی ویڈیو لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ جا کے پولیس والے سے یہ پوچھ رہا ہے کہ یار اب یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے نا کوئی خودکشی کی جگہ مینشن کر دیں, ہم وہاں جا کے
یعنی ہمارے لیے آپ اب کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں اب مرنے کے لیے کوئی جگہ دے دیں. استغفر اللہ. اللہ معاف کرے. دیکھیں یہ میں اس چیز کو ایسے سمجھتا ہوں, ظاہری بات ہے وہ بندہ پتہ نہیں کس مصیبت میں پس رہا ہے, صحیح بات, بڑی تکلیف میں, دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پہ مہربانی فرمائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ نا غفار صاحب, دس از اے ریالٹی آف لائف, خودکشی کرنا آسان کام نہیں ہوتا. یہ ایک جذباتی بات ہے, نو ڈاؤٹ, اور وہ اپنے جذبات کا اظہار اس, اور عموماً سائیکولوجیکلی اسی طرح مثال کے طور پہ جب پیرنٹس بچوں کو کرتے ہیں تو بچے آگے سے, چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, لیش آؤٹ کرتے ہیں, کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں, کچھ ایسی چیز جو بہت اوور ری ایکشن ہوتی ہے. وہ اس کی وجہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے فرسٹریشن اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طرح یہ بندہ بھی اپنے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کے اپنی فرسٹریشن, ہی ڈزنٹ مین اٹ, آئی ایم شیور, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بتائیں جی میں ادھر جا, نہیں, آئی ایم شیور ہی ڈزنٹ, بٹ یہ اس کی فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہو گیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہ دیں, مجھے جگہ دے دیں, میں جا کے خودکشی کر لوں. مگر اس کے ساتھ غفار صاحب آپ کو ایک میں بات بتاؤں, خودکشی کرنا آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بڑی دلیری چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو مارنا, ٹھیک ہے, یہ آسان کام نہیں. اور لوگ عموماً مینٹلی جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس لیول تک کہ وہ اس طرح کے کام جا کے کر لیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ہمیں سمپتھی یا ایمپتھائز اس لیے کرنا چاہیے. دیکھیں یہ ایکٹ ان اٹ سیلف جو ہے, ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اس کو ہم ایسے ضائع کر دیں, ٹھیک ہے. بٹ اس سے پیچھے کیا مجھے اور آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ پتہ نہیں کتنی مصیبت میں وہ بندہ, کتنا مجبور. وہ ایک میں دیکھ رہا تھا ادھر, پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا, ایک ماں نے, پوری فیملی نے, اس نے اپنے بچے لیے اور پل سے چھلانگ لگا کے بچوں کے ساتھ, لائک کیسے معاشرے میں ہمارا معاشرہ کیسا ہے جس کے اندر اتنی ایکسٹریم پہ کوئی بندہ چلا جائے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایک کیس ہے, 25 کروڑ عوام ہے, یہ ایک کیس بھی ٹو مچ ہے, صحیح بات ہے, یہ ایک, مگر ہزاروں ایسے ہیں, کئیوں نے تیل اپنے اوپر لگا, ٹھیک ہے. تو یہ دس از جسٹ این ایکسپریشن آف فرسٹریشن. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے غفار صاحب سب سے زیادہ جو بوجھ ہے ان کے اوپر ہے جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں, جن کے پاس پاور ہے, جن کے پاس وہ ریسورسز ہیں جو اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں. جب یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے نا تب یہ پکڑے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ وہ مثلا جا کے دیکھا کہ ایک مائی مثلا رات کا ٹائم تھا تو آگ جلائے بیٹھی ہے, تو پاس سے گزرے تو دیکھا, میں مثلا پیرافریز کر کے مختصر آپ کو کہہ رہا ہوں, تو وہ نا خالی ہانڈی کے اندر ڈوئی لگا رہی تھی, بچے اس کے رو رہے تھے. تو حضرت عمر نے جا کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں, میرے پاس کچھ دینے کو کھلانے کو کوئی نہیں, تو میں یہ ان کو دلاسا دینے کے لیے نا یہ ایسے, اور پاکستان میں بھی آج کل ایسے ہی حالات ہیں, آپ نکلیں جو یہ ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان میں جا کے آپ دیکھیں کس طرح لوگ خدا کی قسم گزارا کر رہے ہیں. تو کہتی ہے کہ میں یہ, اور ساتھ ساتھ فرسٹریشن کا اظہار اس نے کیا, پتہ ہے کس طرح, کہتی ہے کہ یہ میں کر رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں, ٹھیک ہے, ان کو تسلی ہو کہ امی کچھ بنا رہی ہے, روتے روتے سو جائیں گے. مگر کہتی ہے کہ میں قیامت والے دن, ٹھیک ہے, جو ہمارے امیر المومنین ہے, کہتی ہے کہ جی میں حضرت عمر کو قیامت والے دن, جو خلیفہ تھے اس وقت, کہتی ہیں کہ میں قیامت والے دن ان کو پوچھوں گی میدان محشر میں, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر خود کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ اس میں بی بی عمر کی کیا غلطی ہے, اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا. اس نے کہا, وہ اس بی بی نے جو بات کہی یہ ہمارے دلوں کے اندر بات گونجنی چاہیے, ٹھیک ہے. اس بی بی نے بات کی, اس نے کہا کہ عمر کو خلافت کا پتہ ہے اور عوام کی تکلیف کا نہیں پتہ, ٹھیک ہے. اس کے اندر انسینویشن یہ ہے, اف یو آر ناٹ فٹ فار دا جاب, اگر آپ کام چھوڑ دیں اس کو, دس از ناٹ اے لگژری, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پریولیجز بڑے آتے ہیں, یہ ذمہ داری ہے, اس کو ذمہ داری سمجھ کے نبھانا چاہیے. تو حضرت عمر واپس گئے بیت المال کے, آپ کا خادم ساتھ تھا, آپ نے ادھر جا کے بیت المال سے سامان نکالا. خادم نے کہا کہ حضور آپ کیوں اٹھا رہے ہیں, میں اٹھاتا ہوں. کہا کہ نہیں, یہ عمر کا بوجھ ہے اور عمر ہی اٹھائے گا. آئی ایم سوری یہ تھوڑی سی جذباتی بات ہو رہی ہے, مگر اس کے اندر اتنا ایک پاورفل میسج ہے, میرا دل کانپ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اٹھا کے واپس لائے, آ کے اس کو ہانڈی بنائی, خود بنائی, اور اس کو کھلایا, اور ساتھ روئے کہ یا اللہ تم مجھے معاف کر دے, میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. غفار صاحب جب تک ہمارے اندر یہ سینٹیمنٹس نہیں آتے,
جب تک یہ درد نہیں آتا, یہ احساس نہیں آتا خشیت الہی, اللہ کے خوف کے حوالے سے, جس بندے کے اندر نہیں ہے ہی از ناٹ فٹ فار دا جاب. جس بندے کے اندر نہیں ہے ہی از ناٹ فٹ ٹو رول. جس بندے کے اندر یہ ہے کہ میں نے صرف اپنی پاور ایکسرسائز کرنی ہے, مجھے یہ چاہیے, اور اس کو دوسرے کے احساس ہی از ناٹ فٹ فار اٹ. اور اس زمرے کے اندر ہم سارے کسی نہ کسی حوالے سے آ جاتے ہیں. ہم سب کے اوپر ذمہ داری ہیں. میں کسی کا ایک کی طرح پوائنٹ نہیں کر رہا, مگر میں آپ کو یہ صرف بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب سوسائٹی کے اندر اس طرح کی معاملات ہو جائیں کہ ٹوٹل اندھیرا چھا جائے, تو عموماً اس وقت اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسے اپنے بندے کو ضرور پھر موقع دیتا ہے, توفیق دیتا ہے کہ وہ چیز. مگر وی کی ناٹ ویٹ. اللہ جانتا ہے مگر ہمیں نہیں پتا وہ بندہ کون ہے. تو ہمیں انتظار اس چیز کا نہیں کرنا چاہیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہمیں حق کو پہچاننا چاہیے, حق بولنا چاہیے, حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور نتیجے اللہ پہ چھوڑ دینے چاہیے, مگر اپنا کام کرنا چاہیے. تو وہ جو بندہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہا ہے, اس نے کہا جی جگہ دے دے میں خودکشی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ خودکشی تو نہیں کرنا. میں اس فرسٹریشن, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہر وہ بندہ ہے جو اس کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے, جو اس کو اس فرسٹریشن سے پیچھے لا سکتا ہے, یا اس کو اس نوبت تک لانے والا جو ہے. بالکل سب سے. اور ان کو کون پوچھے گا؟ آپ یہ بھی سوال میرے سے پوچھے نا, ان کو کون پوچھے گا؟ تو میں کہوں گا کہ آپ کو پتہ ہے, اللہ پوچھے گا. اور رب نے قرآن میں فرمایا, رب نے فرمایا کہ جو ظالم ہے یہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں دیکھ نہیں رہا. رب فرماتا ہے کہ ایک دن آئے گا میں ان کو گرفت میں لے لوں گا, اینڈ دے ول پے دی ڈیوز ان دس لائف اینڈ دا نیکسٹ. یہ دونوں جہانوں میں اپنا جواب دیں گے. مگر دیٹ برنگز نو کمفرٹ ٹو مائی ہارٹ. مجھے اس چیز میں کوئی مزہ نہیں آ رہا جب تک ایک تو مجھے خوف آ رہا ہے کہ یا اللہ میں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤں, اور دوسرا مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کیا میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. بس دیٹس اٹ. اتنا ہم کر لیں نا عوامی لیول کے اوپر, تو ہمارے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں شاہ صاحب میرے مائنڈ میں نا یہ بڑا, آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا بڑا پرانا کویشچن ہے جی. اس الحمدللہ سب مسلمان ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, زیادہ تر میجورٹی میں پاکستان میں اوبیسلی مسلمان ہیں, جو منصب پہ بیٹھے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. سب نے یہ واقعات سنے ہیں, سب قرآن مجید پڑھتے ہیں, اللہ کا حکم سنتے ہیں, لیکن کسی پہ بھی پریکٹیکلی اثر نہیں ہوتا. مطلب یہ حضرت عمر کا واقعہ, مطلب کہ اگر کوئی درد رکھنے والا انسان ہے, کوئی نارمل انسان ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں نارمل اگر ہے, مجھے تو لگتا ہے ہم نارمل بھی نہیں رہے نا, اگر نارمل انسان ہے تو وہ اس کا بہت بڑا سبق ہے اس میں. لیکن انفارچونیٹلی صرف یہ مسجد میں جا کے کسی مولوی سے اس طرح کا واقعہ سن لینا, یا کسی بزرگ سے یا کسی بڑے سے اس طرح کی کوئی کوٹیشن کمنٹس سن لینا, اور پریکٹیکل لائف میں جا کے سب نل اینڈ وائٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں, یہ میرا بھی سوال تھا جب تک میں نے یہ بات نہیں پڑھی, اور جس دن میں نے یہ بات پڑھی مجھے اس سوال کا جواب مل گیا. اور یہ بات جان کے, یہ علم رکھ کے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ سڈنلی ڈاکٹر صاحب بن کے آپ نے جا کے کہنا ہے نہیں جی تم بھی غلط ہو, تم بھی غلط ہو, تم نہیں, یہ نہیں ہے. آپ نے اپنی بیماریوں کی پہچان کرنی ہے, کیونکہ اس کا علاج بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں غفار صاحب, آپ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات سن کے بھی سننے والے کے دل کے اندر خوف کیوں نہیں آتا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں یہ جو حکمران ہے یا جو پاورفل بندے ہیں, جو بھی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہم میں سے بھی جو پوزیشن, ڈاکٹر ہو سکتا ہے, ایس ایچ او ہو سکتا ہے, لیکچرر ہو سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا جی, پولیٹیشین ہو سکتا ہے, کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے, جو جن کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے یا نان گورنمنٹل واٹ ایور اٹ مے بی. جب ان کے سامنے اس طرح کی بات جو ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے کی ہے, تو ان کے دل میں مجھے تو بڑا خوف آیا رب کا, آپ کو بھی آیا ہوگا, مگر ان کے دل میں بظاہراً خوف کیوں نہیں آتا. تو میں نے یہ سوال میرا بھی تھا, میں نے جب یہ بات پڑھی نا 8ویں صدی کے شیخ التستری تھے, اچھا, انہوں نے بات لکھی خشیت الہی کے حوالے سے, اللہ کے خوف کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ ہر بندے کے دل میں کیوں نہیں آ جاتا. حالانکہ بات تو ایک طرح کی ہے, میں بھی انسان وہ بھی انسان, تو ایک بات سننے کی بیسس کے اوپر ہر بندے کے دل میں خوف الہی کیوں نہیں آ جاتا, اللہ سے ڈر کیوں نہیں. اللہ سے ڈریں گے تو تبھی بندہ سہم جاتا ہے نا. اگر ظلم کر رہا ہے تو رک جائے گا, برا کر رہا ہے تو رک جائے گا. مگر کئی بندوں کی کہتے ہیں ماتھے پہ جھوم بھی نہیں رینگتی, اس کی کیا وجہ. تو شیخ التستری کہتے ہیں کہ خشیت الہی, اللہ کا خوف اس دل میں نہیں کبھی آ سکتا جس کے پیٹ میں حرام لقمہ. اللہ اکبر, بہت بڑی بات کر لی. فار صاحب ہم یہاں ججمنٹ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے,
کہ کون حلال کھا رہا ہے کون حرام کھا رہا ہے. میں بس اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں آ رہا نا تو مجھے اپنی خوراک پہ دھیان کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا. یس, اپنی انکم کو دیکھیں, اپنے کھانے پینے کو دیکھیں. اور مور آفٹن دین ناٹ دل ان کے ہی پتھر کے ہو جاتے ہیں جن کے دلوں کی کوئی غذا نہیں ہوتی. کیا بات. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک. رب کہتا ہے دلوں کا چین, the peace of your hearts is in my remembrance, صرف میرے ذکر میں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے, بڑے بڑے امیر لوگ غفار صاحب, بڑے بڑے کامیاب لوگ, سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے, کیونکہ سکون اللہ کے ذکر میں. اور بڑے بڑے غریب لوگ ظاہری طور پہ بالکل ایسا ہے, مفلس لوگ, مگر سکون سے روڈ کی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مطمئن ہے کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں, اگر ہم ان پہ غور کریں تو مجھے تو پوری امید ہے کہ آنے والا جو وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا, حضور کا صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ, اور بہتر ہوگا. مگر میں نے دیکھنا ہے میں کیا کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے اس کا حساب دینا ہے. آپ نے دیکھنا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے اس کا حساب دینا. بڑی خوبصورت بات کی ہے شاہ صاحب, اور میرے خیال ہے یہ آج کا جو آپ نے کنکلوڈ کیا ہے, اگر ہر کوئی اس طرح سے سوچنا شروع کر دے تو بہت جلد ہم لوگ مطلب کہ انشاءاللہ وہ جو امت والی بات ہے نا, امت میں کنورٹ ہوں گے. دعا کریں اللہ ہمیں ہماری زندگی میں سب سے پہلے ان باتوں پہ خود قائم رہنے کی توفیق دے, اور ہمیں وہ دن دکھائے جو بات آپ کر رہے ہیں ہماری لائف ٹائم میں. اچھا, ہر کوئی کوشش تو کر رہا ہے, وہ ہر کوئی ویٹ کر رہا ہے اس ٹائم کا, دا بیسٹ ٹائم, وہ جو اوبیسلی ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں اور اوبیسلی آنا بھی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پریڈکشن نہیں کہہ سکتے, ان کی جو نشانیاں بتائی گئی, پروفیسیز ہیں جو, لیکن عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں بیٹھا. اپنے سیٹ پہ چاہتے یہ ہیں وہ, جو میں کہتا ہوں سم ٹائم کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم کہتے ہیں ہم بیٹھے یہاں پہ ہیں, تمہارا خدا جا کے لڑے اور شہر فتح ہو جائے گا. ان کے لیے تو من سلوا آتا تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ یہ روز ایک ایک چیز کھا کے تاکہ چینج ہونا چاہیے. تو ہمارا بھی مجھے لگتا ہے سم وہ حالات ہے کہ یہ فطرت ہے, ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ٹائم آئے گا, کوئی لے کے آئے گا ہمارے لیے, اور ہمیں وہ پلیٹ میں وہ دا بیسٹ پارٹ آف دا لائف جو ہے نا وہ ہمیں پیش. آئی تھنک اس بات کے اوپر یہ بات کنکلوڈ ہو جاتی ہے کہ میرے لیے یہ ضروری ہے مگر زیادہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, میرے لیے زیادہ یہ ضروری ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں وین اٹ کمز ٹو سروس آف ادرس. ٹھیک ہے, ان چیزوں کے اندر اپنا احتساب, اپنا محاسبہ ہمیں سب سے پہلے خود کرنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے حوالے سے ہی واز ویری ویری اسٹرکٹ, ویری اسٹرکٹ شریعت کے حوالے سے when it came to him, اپنی ذات کے اوپر, اور شریعت کے حوالے سے دوسروں پہ پھر بھی اپنے سے زیادہ نرمی کرتے تھے. یہاں وہ الٹا چکر چل رہا ہے, پہیا الٹا گھوم رہا ہے کہ ہم دوسروں پہ زیادہ سختی کرتے ہیں, دوسروں پہ دیکھتے ہیں. اینی وے شاہ صاحب, یہ بڑے مزے کی اور بڑی اچھی اور لرننگ ڈسکشن تھی. اس کو آگے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو ابھی کے لیے تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو برکتیں دیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.